بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ المختصر کا 14واں سبق ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے تسمیہ ہی کے بارے میں بات کی تھی، اور وہ بھی بسم میں موجود سین میم کی اصل حقیقت اور اس کے مستقمن ہوں اور دلائل اور اختلاف یا مباحث کو ذکر کر کے پھر ایک کلامی بحث کی بات کی تھی ہم نے، اور یہ بات بتائی تھی کہ بسم میں جو ہے اسم سے مراد عین مسمى نہیں ہے، ذات مسمى اور عین مسمى نہیں ہے، بلکہ اسم مسمى مراد ہے، اللہ کا نام مراد ہے، ذات باری تعالی مراد نہیں ہے۔ تو اسی کو آگے بات بڑھاتے ہوئے اس کو مزید توضیح دیتے ہوئے اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہاں پر بسم اللہ کہا ہے، باللہ نہیں کہا۔ حالانکہ اگر تبرک اور استعانت ہی حاصل کرنی تھی تو وہ باللہ سے بھی پوری ہو سکتی تھی، تو بسم اللہ کیوں کہا؟ لفظ اللہ سے پہلے اسم کا اضافہ کیوں کیا؟ تو یہاں اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ یہ بات سمجھیے کہ اگر بسم اللہ کے بجائے با کو لفظ اللہ پر داخل کیا جاتا اور اسم کا اضافہ نہ کیا جاتا اور باللہ کہا جاتا، باللہ الرحمن الرحیم، تو مطلب یہ ہوتا کہ تبرک اور استعانت صرف لفظ اللہ ذکر کرنے سے ہی حاصل ہو سکتے ہیں جو عالم ذاتی ہے۔ باقی جو صفاتی اسماء ہیں تبرک اور استعانت ان سے نہیں ہو سکتی، یہ وہم پیدا ہو سکتا تھا۔ اسی لیے اس وہم کو دور کرنے کے لیے با اور لفظ اللہ کے درمیان اسم کا اضافہ کر دیا، تاکہ یہ مذکورہ والا جو وہم ہے اس کا بھی ازالہ ہو جائے، اور یہ بتا دیا جائے، یہ شعور دلا دیا جائے کہ تبرک اور استعانت جس طرح لفظ اللہ اسم اللہ علم ذاتی سے کیا جا سکتا ہے، اسی طرح تمام اسماء سے کرنا جائز ہے، اور یہی چیز اللہ تبارک و تعالی کے اسماء کی عظمت کے شایع نشان بھی ہے، جسے خود اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ تو اگر باللہ کہتے تو یہ وہم رہ جاتا کہ ممکن ہے کہ صرف عالم ذاتی سے ہی تبرک و استعانت ہو سکتی ہے، دیگر اسماء سے نہیں ہو سکتی۔ نہیں، اس وہم کو دور کرنے کے لیے اللہ اور با کے درمیان اسم کا اضافہ کر دیا، اور وہ جو تبرک اور استعانت کا پہلو تھا وہ عالم ذاتی کے علاوہ صفاتی اسماء میں عام کر دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر باللہ کہتے اور اضافہ نہ کیا جاتا تو یمین اور یمن میں فرق نہ ہوتا، یعنی قسم میں اور تبرک میں فرق نہ ہوتا۔ یہ وہم پیدا ہوتا کہ یہاں با قسم کے لیے ہے، تبرک اور استعانت کے لیے نہیں ہے، اور باللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا، وہم پیدا ہوتا کہ یہ قسم تو اٹھا رہا ہے، تبرک اور استعانت کے لیے نہیں پڑھ رہا ہے، کیونکہ جو با قسمیہ ہوتی ہے وہ صرف ذات باری تعالی کے اس میں اللہ پر ہی آتی ہے، وہیں پر با آ کے اپنا قسم والا معنی دیتی، جبکہ جو باقی صفاتی اسماء ہیں وہاں پر یہ داخل ہو کے با یہ معنی ظاہر نہیں کرتی، اور یہاں پر اس میں ذاتی پر داخل نہیں ہے بلکہ لفظ اسم پر داخل ہے۔ تو یہ بات بتانے کے لیے اور وضاحت کرنے کے لیے ہے کہ یہاں باللہ جو ہے وہ قسم کے لیے نہیں ہے، یمین کے لیے نہیں ہے، بلکہ محض تیمن اور برکت اور استعانت کے لیے ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر باللہ کہا، باللہ نہیں فرمایا بلکہ بسم اللہ فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد ایک بحث یہ ہے کہ ٹھیک ہے، یہ تسلیم کر لیا کہ بسم اللہ کہا، وجوہات کی بنا پر کہا، اصل میں اسم تھا تو اس کو بسم اللہ ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ رسم الخط کا تقاضا یہ ہے کہ اگر حمزہ وصلی ابتدائے کلام میں ہوتا ہے، حمزہ وصلی کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر وہ ابتدائے کلام میں ہو تو اسے لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے، جیسے اکرمہ ہے تو اسے لکھا بھی جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے، اور اگر وہ ابتدائے کلام میں نہیں ہے، درمیانے کلام میں ہے، تو گو کہ اسے پڑھا نہیں جاتا، مان لی بات، لیکن لکھا تو جاتا ہے، جیسے تبارک اسم ربک میں ہے، سبح اسم ربک میں ہے، اسی طرح اقرأ بسم ربک میں ہے۔ تو ان ساری صورتوں میں لفظ اسم، چونکہ وہ اسم ہے، حمزہ وصلی لگا ہوا ہے، اگرچہ درمیان کلام میں ہے، لیکن ان ساری صورتوں میں پڑھا تو نہیں جا رہا، لیکن رسم الخط کے مطابق لکھا ہوا ہے۔ اقرأ بسم بھی لکھا ہوا ہے، تبارک اسم ربک میں بھی لکھا ہوا ہے،
اور سبح اسم ربک میں بھی الف سین میم کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے، اسم پورا لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ کہ پڑھا نہیں جاتا لیکن رسم الخط کا تقاضا یہاں پورا ہوتا ہے۔ اسی قاعدے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی ہونا چاہیے تھا کہ گو کہ یہاں پر حمزہ وصلی تھا، درمیان کلام میں تھا، پڑھا نہیں جا رہا، نہ پڑھا جائے، لیکن رسم الخط کے تقاضے کے مطابق اس کو بسم اللہ ہونا چاہیے تھا۔ اگرچہ ہم پڑھتے نہیں اس کو، لیکن با کے ساتھ اسم لگا ہوا ہونا چاہیے تھا، حمزہ وصلی لکھا ہوا ہونا چاہیے تھا، جس طرح دیگر جگہوں پہ مقامات پہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہوئی کہ دیگر مقامات پہ تو وہ قاعدہ رسم الخط کا برقرار رکھا گیا، اس کے تقاضے کو پورا کیا گیا، لیکن تسمیہ میں اس رسم الخط کے تقاضے کو چھوڑ دیا گیا، قاعدے کی خلاف ورزی کی گئی اور الف کو نہ پڑھایا گیا اور نہ ہی اس کو لکھا گیا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ قاعدے کے خلاف کیوں کیا گیا، رسم القاعدے کے خلاف؟ تو اس کے دو جوابات ہیں کہ بالکل ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ رسم الخط کے تقاضے کے مطابق بھی اسم ہونا چاہیے تھا جس طرح دیگر مقامات پہ ہے، لیکن چونکہ دیگر مقامات کے مقابلے میں تسمیہ کثرت سے استعمال کی جاتی ہے، ہر مسلمان اپنے ابتدائی کلام میں، اپنی ابتدائی چیز میں، اپنے کاموں میں، تصنیف میں، تقریر میں، تحمیل میں اور بھی الغرض ہر کام میں مسلمان بسم اللہ کی کثرت کرتے ہیں، تو تسمیہ کثرت استعمال کی وجہ سے خفت کا تقاضا کرتی ہے۔ اور خفت کس میں ہے؟ خفت ہے الف کو حذف کر دینے میں، کیونکہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اس کے مجاب بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اس میں آسانی زیادہ ہے۔ تو چونکہ تسمیہ کثیر الاستعمال ہے تو اس کا کثرت تقاضا کرتی ہے بھائی اس کو خفیف کیا جائے، اور خفیف خفت کا تقاضا ہے کہ الف کو حذف کر دیا جائے، تو اسی لیے جو ہے وہ تخفیف حاصل کرنے کے لیے بسم کے بجائے بسم کر دیا تاکہ پڑھنے میں آسانی رہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ کہ یہاں پر اسم کو تو حذف کر دیا گیا، الف لام اسم میں اس لفظ اسم کو حذف کر دیا گیا، لیکن اس حذف کو نسیہ منسیہ نہیں کیا گیا کہ آپ بالکل ہی سمجھیں کہ نسیہ منسیہ کر دیا ہے، لوگ سمجھے کہ یہ بسم کوئی ایک حرف ثلاثی مجرد یعنی کہ اسم ثلاثی مجرد ہے، نہیں، بلکہ اسم میں الف کو تو ہم نے حذف کر دیا رسم الخط کے تقاضے کے خلاف کثرت کی وجہ سے، خفت کے لیے آسانی کے لیے کر دیا، لیکن اس کے عوض اس کی با کو طویل کر کے لکھا۔ یہی وجہ ہے کہ بسم میں جو ہے وہ با کو طویل کر کے لکھا جاتا ہے تاکہ با کا جو پہلا طوالت ہے وہ یہ بتا دے کہ بھائی اسم کا جو الف ہے وہ کثرت استعمال کی وجہ سے گو کہ نہیں لکھا جا رہا لیکن با میں آ گیا ہے وہ، اور اس کی سین کے دندانے خوب ظاہر کیے جاتے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ گو کے یہاں پر الف حذف ہے لیکن موجود ہے، نسیہ منسیہ نہیں ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ عمر بن عبدالعزیز اپنے کاتبوں کو یہ حکم دیتے تھے کہ با کو لمبا کر کے لکھو اور سین کے دندانے خوب ظاہر کرو اور میم کو خوب گھیرے میں لا کے لکھو۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ خفت رسم الخط کا قاعدہ گو کے تقاضا کر رہا تھا اسم کا، لیکن تسمیہ کی کثرت کی تقاضا کر رہی تھی کہ خفیف کیا جائے، تو خفت دینے کے لیے خفت کا تقاضا پورا کرنے کے لیے بسم کر دیا بجائے اسم لکھنے کے، بسم لکھا، لیکن حذف نسیہ منسیہ نہیں ہوا یہاں پہ، بلکہ با کو لمبا کر دیا، با کو طویل کر دیا ایک حصے کو، حالانکہ با کا طویل حصہ نہیں ہوتا پہلا والا، لیکن یہاں پر کر دیا تاکہ حذف الف نسیہ منسیہ نہ ہو جائے بلکہ اس پر دلالت کرے، اور سین کے دندانے بھی خوب ظاہر کیے تاکہ اہتمام ہو اور اس بات کو واضح کیا جائے کہ بھئی یہاں پر بھی اسم کا جو الف ہے وہ محذوف ہے لیکن نسیہ منسیہ نہیں ہے، اس لیے یہاں پر بسم ہے با کے طوالت کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ اس کے آگے لفظ اللہ ہے، چونکہ لفظ اللہ عالم جلالت ہے، اس میں جلالت ہے، اور صاحب مختصر سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ نے اس کو تو اور مختصر شرح میں اس کو صاحب تفتزانی نے بیان کیا ہے، وہیں پر ہم اس کی بات کو مکمل کریں گے، وہیں اس کے مباحث کو ذکر کریں گے۔ تو ہم لفظ جلالت کو تسمیہ میں چھوڑ کر ہم آگے الرحمن الرحیم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ رحمان الرحیم اس کی ایک صرفی بحث ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ دونوں جو ہے وہ صفت مشبہ کے صیغے ہیں،
اور مبالغے کے معنی پر دلالت کرتے ہیں. صفت مشبہ کے صیغے ہیں اور مبالغے کے معنی پر دلالت کرتے ہیں. اور ان کا مشتق منہ رحم ہے، یعنی یہ رحم سے مشتق ہوئے نکالے گا. جیسے غضب سے غضبان نکلا ہے اور علم سے علیم مشتق ہے، اسی طرح رحمان اور رحیم یہ رحم سے مشتق ہے. رحمان بروزن فاعلان اور رحیم بروزن فاعل مشتق ہے. یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک یہ رحمان اور رحیم یہ دونوں اصل میں صفت مشبہ کے صیغے ہیں جو مبالغے کے معنی پر دلالت کرتے ہیں. لوگوں کے بعض کے نزدیک یہ خود مبالغے کے صیغے ہیں، لیکن جمہور کے نزدیک یہ صفت مشبہ کے صیغے ہیں. اب ان پر ایک اعتراض وارد ہوگا. اعتراض یہ ہے کہ جی صفت مشبہ کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ بنتا ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ وہ فعل لازم سے مشتق ہو، یعنی اس کے وجود کی شرط یہ ہے کہ فعل لازم سے مشتق ہو صفت مشبہ کا صیغہ. اور یہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے، چونکہ یہ دونوں صفت مشبہ کا صیغہ، تو ان کا تقاضا ہے کہ ان کا مشتق منہ بھی لازم ہونا چاہیے. تو لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں فعل جس سے مشتق ہیں، یعنی رحم، وہ تو متعدی ہے. تو اب سوال ہے کہ جب صفت مشبہ کے بنانے کی شرط ہی ہے کہ وہ فعل لازم سے نکلے گا اور وہاں سے بنے گا، تو رحم تو مشتق ہے، متعدی ہے، تو اس سے صفت مشبہ کے صیغے کیسے مشتق کر لیے گئے خلاف قانون؟ تو جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ یہ دونوں رحم سے ہی مشتق ہیں، اور رحم کا معنی ہوتا ہے قلبی رجحان اور طبعی میلان. یعنی رحم کا مطلب ہے قلبی رجحان اور طبعی میلان. اور وہ اوصاف جن کا طبیعت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ عموماً فعل لازم ماضی مضموم العین سے مشتق کیے جاتے ہیں. یعنی وہ اوصاف جن کا تعلق طبیعت کے ساتھ ہو وہ عمومی طور پہ ماضی مضموم العین والے فعل لازم سے مشتق کیے جاتے ہیں. اس لیے اس کو ماضی مضموم العین کی طرف منتقل کیا اور اس سے پھر یہ صفت کے صیغے مشتق کر لیے گئے. جیسے غضبان کو غضب سے اور علیم کو علومہ سے نکال کر مشتق کیا گیا، اسی طرح رحمان کو رحیم کو رحمہ یعنی ماضی مضموم کی طرف منتقل کیا، پھر وہاں سے نکال لیے گئے تاکہ خلاف قانون لازم نہ آئے. لہذا اعتراض وارد نہیں ہو رہا، بلکہ بالکل یہ قانون کے مطابق ہے اور یہ ماضی مضموم العین سے نکالے گئے ہیں، نہ کہ کسی اور ماضی مکسور یا مفتوح العین سے نہیں نکالے گا. تو صفت کے صیغے میں مشبہ کیا اور قانون بھی پورا کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو یاد رکھنے والی ہے کہ رحمان اور رحیم دونوں گو کے صفت مشبہ کے صیغے ہیں، دونوں ہی مبالغے کے معنی میں ہیں، دونوں میں ہی جو ہے وہ ایک ہم طرح کا معنی ہو، یہ اس سے وہم پیدا ہو سکتا ہے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ دونوں میں ایک طرح کا معنی نہیں ہے. ہاں، رحمان کا تقاضا اور الف نون کی زیادتی کی وجہ سے کچھ اور ہے، اور رحیم کا تقاضا کچھ اور ہے، کیونکہ قانون یہی ہے کہ جب الفاظ کی کثرت ہو تو معنی میں بھی کثرت ہو جاتی ہے. تو رحمان میں رحیم کے مقابلے میں الفاظ کی کثرت ہے، کیونکہ وہاں پر رحمان 5 الفاظ ہیں، رحیم میں 4 ہیں. تو الفاظ کی کثرت چونکہ معنی کی کثرت پہ دلالت کرتی ہے، اور رحیم میں معنی کم، الفاظ کم ہے، رحمان میں معنی الفاظ زیادہ ہیں، تو گویا کہ رحمان کا معنی رحیم کے معنی کے مقابلے میں زیادہ ہوگا. تو اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ دونوں چونکہ ایک ہی صفت مشبہ کے صیغے ہیں اور ایک ہی طرح کا معنی ہے، اور نہیں، بلکہ نہیں، رحمان کا تقاضا معنی کچھ اور ہے، رحیم کے معنی کا تقاضا یہ کچھ اور ہے. اس کو سمجھنے سے پہلے اس بات کو سمجھنا لازم ہے کہ ایک رحم کا معنی کیا ہے اور یہاں پر اس کا اطلاق باری تعالیٰ پر کیسے ہو رہا ہے. یہ ایک اہم ترین بحث ہے جس کو سمجھنے کے لیے چند بنیادی چیزیں جاننا لازمی ہے، اور ان بنیادی چیزوں کو سمجھنے کے بعد ہی یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے. تو ان بنیادی چیزوں کا ذکر ہم اگلے سبق میں بالتفصیل کریں گے، کیونکہ سبق کا وقت ابھی نہیں رہا.
تو اس کو ہم آگے بیان کریں گے اور یہ واضح کریں گے کہ جی رحمان میں کس طرح معنی زیادہ ہے اور رحیم میں معنی کس طرح کم ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ تسمیہ میں لفظ اللہ کی جو بحث ہے ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. وہ آگے تفتزانی رحمہ اللہ کے مقام پہ جہاں وہ بات آ رہی ہے وہاں اس کو کریں گے. رحمان ہے، رحیم ہے، اس کی ہم نے ابھی صرفی بحث کی ہے اور اس پر ایک سوال جمہور پہ وارد ہو رہا تھا، اس کا جواب دیا ہے. اور اس کی ایک اور بحث ہے جس کو لغت سے تعلق رکھتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ رحمان کے کثرت معنی اور رحیم کے مقابل نسبت یہ ہمیں سمجھ میں آئے گا. تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلے سبق میں بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی صحیح طور پہ سمجھنے کی اور تبرک و استعانت حاصل کرنے کی اور اپنے ہر کام میں اس کا ذکر کرنے کی اور کثرت کے ساتھ اسے یاد رکھنے کی اور ہمارے تمام کاموں برکات کی استعانت لینے کی توفیق عطا فرمائے اور علم بلاغت میں بھی درک عطا فرمائے اور ان قوانین کو جو بیان کیے جا رہے ہیں اور جن سوالات کا تنقیح الاذہان ذکر کیا جا رہا ہے، جواب دیا جا رہا ہے، اس کو بھی سمجھنے کی اور اس پر مزید عبارتیں کھڑی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.